میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا اور وہ سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیا نام ہے بھائی؟ صغیر ہیں، ہاں ایسے۔ اور بھائی کیا نام؟ اور بھائی، ہاں اور بھائی کیا نام؟ ہاں بھائی سمیع اللہ۔ یہ ایسے بھائیوں کو تسلی آپ کیسے دیں گے؟ مجھے بتلاؤ، ایسے بھائیوں کو تسلی کیسے دیں گے؟ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں، رو رہے بیچارے۔ اور دوسرے بھائی کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ رہا ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ایسے بھائیوں کو تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا دوں، وہاں بھاول نگر میں بھی ابھی سنائی الحمدللہ، کل بھی سناؤں گا جہاں اللہ نے موقع دیا، اور جگہوں سناؤں گا۔ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے گا۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضا میں حدیث گزری، جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ یہ فلسطین کی جنگ شروع ہوئی، ایک عرب مہمان تشریف لائے، ان کے سامنے بھی حدیث سنائی۔ سننے کے بعد فرمانے لگے مجھے اس مبارک حدیث شریف کے سننے سے دل کو حوصلہ ملا ہے اور تسلی ملی ہے۔ وہ مبارک حدیث شریف یہ ہے، میں ادھر پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ بھی اگر ہو سکے پڑھ لینا۔ وہ مبارک حدیث شریف یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ ایک مرتبہ اگر ہو سکے اپنی زبان سے سب پڑھ لیں، جتنا ہو سکے پڑھ لیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اب آپ ترجمے میں غور کریں، ترجمے میں غور کرنا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو، یہ بھلائی کے لفظ ذرا غور کریں نا۔ ہمارے بھائی ہیں MNA صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ خوش رکھے، اللہ خوشیوں سے۔ یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں، ان سے دل کو ٹھنڈا ہوتا ہے سننے سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سارا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اور کرتا رہتا ہوں سیاست یہ تو خدمت کا شعبہ ہے ہمارا، آپ خدمت کا شعبہ ہے سارا۔ اب یہاں اب رستے میں آپ دیکھ لیں یہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یہ تو ہم تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اتنی سہولت ہے اسے لگا۔ اب مجھے یاد ہے کہ میں آ رہا موٹر وے پر آ رہا، لیکن آگے وہ موٹر وے کے اوپر پہنچے تو وہ بند گیا راستے بند، اور وہ پرانی سڑک سے جو پرانی جو سڑکیں ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان سے بڑی مشکل سے وہ 2-3 گھنٹے کا سفر کوئی 6-7 گھنٹے میں طے ہوا ہے۔ یعنی کیسی یہ سب میں نے کیا نا، یہ خدمتیں ہیں ساری یہاں پورا نظام۔ اب یہ سڑک اگر بن گئی ہے، اس سے سب گزریں گے، اس سے اپنا مزدور بھی اس سے گزریں گے، غریب بھی گزریں گے، امیر بھی گزریں گے، مدرسے کے شیخ الحدیث سے وہ بھی گزریں گے، اساتذہ حدیث سے وہ بھی گزریں گے۔ انہیں سب کو ہماری ایک نیکی میں پتہ نہیں کتنی اللہ نے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے نا۔ اور ہو اپنے اچھا میں یہ حدیث من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اب آپ ترجمے میں غور کرنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ لو اتنا ترجمہ،
کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا یاد رہی ہے یہ اللہ کی، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یوسف منہ اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یوسف منہ اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. جان میں، مال میں، اولاد میں. جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا. اب آدمی تو نہیں چاہتا کہ میرا نقصان ہو، بھائی نقصان، لیکن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، کوئی معذوری آ گئی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا. اور میں جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، امتحان میں لے آتے ہیں. پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اور نقصان میں دیکھو، تکلیف میں، نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں. تکلیف میں، نقصان لاحق ہونے کے بعد یا نقصانی خبر سننے کے بعد صبر کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بس صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس الحمدللہ صبر کی نشانی ہے. دعا کی توفیق مل گئی، اللہ پاک کا پیارا نام آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی، یا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی کہ یا اللہ میری اس تکلیف میں مدد فرما، میری اس پریشانی کو دور فرما. سمجھو تکلیف میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی تو. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، صدمے کا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نقصان کا اثر ہوتا ہے، میرے پر بھی ہوتا ہے. اللہ یہ اثر کا ہونا یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، بس زبان سے کوئی بے صبری کا من نکلے. ہاں اس پر میں سنا دوں. اب یہ ہمارا ہندوستان میں تقسیم سے پہلے یہ ہندوستان میں میوات کا علاقہ ہے جہاں بڑے حرجی حاجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا کام شروع کیا ہے. بلکہ میرے دادا جان جو مرحوم تھے وہ بھی حرجی کی برکت سے لگے تھے. ایک مرتبہ بڑے حرجی جب میوات میں تشریف لاتے تو ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے اور میری دادی صاحبہ کو پڑھ دیں فرمایا میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا، ان کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا. وہ حضرت جی کی توجہ کا اثر، کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے، دہلی سے جماعت لی کہ حضرت جی نے بلایا ہے دہلی میں، پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے، ایسا فرما گزاری کرتا ہے اور وہیں چل پڑتے ساتھ چل رہے. بھتیجے تھے وہ پھر ہل والا لے کر آتے اور گھر پہنچاتے. جماعت کا کام بھی برکت والا کام ہے. دین کے سب شعبے برحق ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو رہا ہے. اپنے بڑوں کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام یاد رہنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. چلو اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو لیکن رائے میں اختلاف ہو لیکن احترام میں فرق نہ آنے پائے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو میرا کہا میں یرید اللہ بہ، صبر کی نشانی ہے صبر. ایک واقعہ سنائی دوں. ہمارے ہندوستان میں میوات کا علاقہ یہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی. ایک مرتبہ سخت طوفان ہے، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی. اب ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے. اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں. کہنے لگے یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری. بزرگ حضرات عجیب ان کا خلوص ہے. کہنے لگے آسمان کی طرف یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری پر کھان کو تو ہی دے. وہ
اے اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ایک ہفتہ گزرا کے ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فصل کو ہرا بھرا کر دیا۔ الحمدللہ، رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا۔ ہاں میں اپنے ہر کی مجلس میں جامع شفیع میں تھا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وفر نصیب فرمائے۔ پھر آخر میں رکھ کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہے۔ وہ تو ہے لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مقام میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنی کوٹھی محل میں یاد رکھیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہیں ہم سب کے سب راستے میں۔ دیکھو اگر یہاں پر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر تو بادشاہ اپنے محلے مسافر ہے۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا، مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاقب کہنے لگے کہ شاہ فہد مرحوم سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اس قبرستان میں دفن ہے۔ میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے، کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے۔ تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمے کی دولت ہے، وہ نیکی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کرنے کی دولت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمائے لگے ہیں، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان فرمائیں گے، اللہ خاتمہ ایمان فرمائیں۔ اور آج کل عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بدلا رہے ہیں۔ ہمارے لاہور چبڑجی میں قریب یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، بلکہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمائے لگے، مجالس میں جب میں نے وہاں پر پڑھا، لاہوری رحمۃ اللہ فرمائے لگے، انگریز کا میرے بارے میں خیال یہ تھا کہ لاہور میں ان کو جاننے والا کون ہوگا، یہ لاہور کی گلیوں میں پھر پھر کے مر جائے گا، حضرت کے اپنے الفاظ، لیکن حضرت فرمائے لگے میرے سینے میں قرآن پاک موجود تھا، قرآن پاک جس کے سینے میں موجود ہو قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھ لیں شیر وربا کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا، اور پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائے گا۔ ہاں ابھی قریب میں حضرت حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، پنڈال میں جنازہ رکھا ہوا، جنازے کے دوران خوشبو کے جھونکے، اور جب مرکز کے قریب قبرستان میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ مرکز کے اندر تو خوشبو کے جھونکے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں سکول کالج کے بچے، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنے کیا نام بیٹے کا، ہاں کیا سکول میں پڑھتے ہیں، کون سی جماعت میں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اب مجھے اپنے بیٹے بتلاؤ، کھڑے ہو کر بتلاؤ سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے، ہاں یہ بتلا رہا ہے، جزاک اللہ۔
ہاں 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 بس کتنی اچھی نیت یہ دیکھو یہ مدارس کا یہ مدارس کی نیک صحبت کا اثر ہے. اب ایک تھوڑے سے الفاظ میں بتلا دیتا ہوں اپنے بھائی کو. میں ابھی یہ کشمیر میں تھا. کشمیر میں اس سے پہلے ایک سفر میں ایک کالج میں جانا ہوا تو ایک بھائی کالج کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش کیا نیت ہونی چاہیے؟ تو پھر ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی کہ آپ کی سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے. بس یہ رمنا ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اب دیکھو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان. یہ پورا نظام سے جوڑ رکھا ہے. میرے بیٹے کا عید کے دن ایکسیڈنٹ ہوا. میں تو خیر سفر پر تھا. ایکسیڈنٹ ہوا وہ عید کے دن. اب میں تو ان کی مرہم پٹی بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک گولی نہیں دے سکتا دوائی کیا. پھر ہمارے پھر میں ہسپتال لے گئے. وہاں لجزائے خیر نصیب فرمائے ڈاکٹر صاحبان نے انہیں بڑی محبت سے دیکھ بھال کی. اب اللہ کا شکر ہے 2-2.5 مہینے کے بعد اللہ نے پھر دعا صحت حال کر دیا. اللہ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اپنی یہ کرونا سے پہلے میری دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. دونوں آنکھوں میں یہ کرونا سے پہلے دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. اب میرے لیے قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرنا مشکل ہو گئی. کتاب کا مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا. ہمارے میو ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر علی اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ان سے ہمارے ہر بھائی رضوان نفیس صاحب شاہ صاحب کے ہمارے خادم انہوں نے بات کی تو میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے بعد میں پوچھا کہ مجھے کوئی وقت بدلا دیں. آپ کوئی آپریشن کرنا تھا تو میں کہا مجھے آپ وقت بدلا دیں میں اس میں پھر اپنے جو مصروفیات ان کو آگے پیچھے کر لوں گا. کہ نہیں ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں ان میں بھی بڑا ادب و احترام ہوتا ہے. اس لیے یہ سب یہ بچے ہمارے ہیں. بس اللہ ان بچوں کو نیک ماحول میں رکھے. غلط ماحول سے بچنا ہے. غلط صحبت سے بچنا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب آگے سے کہنے لگے نہیں میں نے وقت نہیں دینا آپ کو. آپ نے وقت بتلانا ہے. آپ نے کہ آپ کے پاس تھوڑا دو خالی ہے. کہنے لگے آپ اگر رات کے 2 بجے بھی کہیں گے رات کے 2 بجے میں کہیں کھول کر رات کے 2 بجے میں آپ کو آپریشن کر دوں گا. ایسی وہ محبت سے پیش آئے. تو بہرحال پھر انہوں نے میری دونوں آنکھوں کا وقفے سے آپریشن کیا. آپریشن کامیاب ہو گیا. پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا. اب میری اینک اتر گئی ہے اور بغیر اینک کے پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں. پھر ڈاکٹر علی مجھ سے کہنے لگے ہم تو فیس لیتے ہیں ہماری یہ خدمت کیسے. ہم تو فیس لیتے ہیں ہماری خدمت کیسے. تو ایک بھائی کہنے لگے یہ جو فیس ہے یہ تو آپ کی وقت کی فیس ہے. گھر سے آنے جانے کی فیس ہے. تھوڑی بہت جو محنت کوشش بھاگ دوڑ ہے اس کی فیس ہے. جو خلوص سے خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیس نہیں. وہ تو اللہ میاں خود دیں گے. اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. جاتا نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. نیکی کسے کہتے ہیں پورے مجمع سے پوچھ لوں نیکی کسے کہتے ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے. بس یہ ہے نیکی. آپ بولا نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے. راستے سے کانٹا ہٹا دیں. کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں. بھولے ہوئے کو راستہ بدلا دیں. بھوکے کو لقمہ کھلا دیں. پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں. دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں پہنچا دیں. پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں. مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. یہ نیکی فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ. اس لیے ہمارے مسکین پور شریف کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. فرمائے ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے بہانے ہیں. باقی رہا میں نے کہا مدرسے کے تو ہم سب طالب علم کیا نام دیتے ہیں. اب کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے نازلہ قرآن پڑھ رکھا ہوگا. اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں. اس میں کوئی اب دیکھو ابھی آپ نے دیکھا 64 سال کی عمر میں اور ہمارے بزرگوں نے قرآن پانی پہ کیا الحمدللہ.
یہ ہمارے حربی غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے ہیں جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔